السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کے اندر اب تک ہم لوگوں نے القسم الاول کے اندر تین فصل پڑھے: مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اور اس کے بعد ہم پہنچے ہیں خاتمے کے اوپر۔ یہ پہلی قسم کا یہ خاتمہ آخری چیپٹر ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ نئی فصل پر پہنچیں گے۔ شروع سے جو طرز رہا ہے انشاءاللہ وہی طرز رہے گا۔ پہلے عبارت پڑھی جائے گی، لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کی پھر مختصر تشریح کی جائے گی، اور اگر بورڈ پر پڑھانے کی ضرورت پڑی تو پھر ہم بورڈ پر بھی چلیں گے۔ چلیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ جو ہے فصل اول کا، القسم الاول کا، وہ توابع کے باب میں ہے۔ توابع کیا ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ تابع کے معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والا، اسی سے جمع ہے توابع۔ عربی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ پہلے کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں نے لکھ دیا رجل، اور یہاں پر میں نے لکھ دیا قلم۔ اب یہ ممکن ہے کہ اگر ہم نے اس کو توابع کے طور پہ لکھا ہے تو ایسا ہوگا کہ یہ قلم جو ہے یہ رجل کی اتباع کر رہا ہو۔ اب جب سوال آتا ہے کہ اتباع کر رہا ہوگا تو کس اعتبار سے؟ تو وہ اعراب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جنس کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو تابع اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی پہلے لفظ کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر میں ہوتا ہے، اور اسی کا بدلہ پھر ہوتا ہے متبوع۔ متبوع کہتے ہیں اس لفظ کو جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ جیسے اگر قلم لفظ اعراب میں، جنس میں، عام اور خاص میں اتباع کر رہا ہے رجل کا، تو قلم کو تو ہم کہیں گے تابع، اور اس رجل کو ہم کہیں گے متبوع، کیونکہ اسی کی اتباع ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا تابع اور متبوع۔ تو تابع کے اندر ہم اس لفظ کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کو اگر بہت آسان انداز میں اس کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے تو آپ ایسے یاد رکھیے کہ تابع جو ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے، نہ اس کا اپنا جنس ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی پہچان ہوتی ہے۔ وہ مکمل طور پر اتباع کر رہا ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے لفظ کا۔ اگر پہلے والا لفظ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوتا ہے، پہلے والا لفظ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوتا ہے، پہلے والے لفظ پہ زبر زیر یا پیش ہو تو اس کے اوپر بھی زبر زیر پیش ہوتا ہے۔ یعنی مکمل طور پر یہ پیچھے والے لفظ کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے جیسا لفظ ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیتا ہے، یہی ہوتا ہے تابع۔ تو پھر سے اگر آسان انداز میں یاد رکھنا ہے تو ہم کیا کہیں گے تابع کے بارے میں؟ کہ تابع ایک ایسا لفظ ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا اعراب، اس کی جنس، اس کی ساری چیزیں پیچھے والا لفظ یعنی جو متبوع ہے
وہ طے کرتا ہے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ اعلم، جان لو، ان التی مرت من الاسماء المعربتی، کہ وہ جو گزرا ہے اسماء معرب کے بیان میں، یعنی اس میں معرب کے بیان میں جتنی بھی چیزیں گزری ہیں، کانا اعرابھا بالاصالتی، ان کا جو اعراب ہے وہ اصالت کے ذریعے ہے، یعنی حقیقت میں ان کا اعراب ویسا ہے، اس طور پہ کہ بِأَن دَخَلْتَهَا الْعَوَامِلَ مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنْصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ، کہ جب آپ ان کے اوپر داخل کرتے ہیں کوئی بھی عوامل، چاہے وہ مرفوعات والے عامل میں سے ہو، منصوبات والے عامل میں سے ہو، مجرورات والے عامل میں سے ہو، فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، تو ہو جاتا ہے اسم کا اعراب اس سے پہلے والے اسم کے مطابق۔ اب یہاں پر یہ عبارت اصل میں آگے سے جڑا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیے، یہاں تک جو ہے مجرورات، منصوبات اور مرفوعات، اس کو سمجھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے اسماء معرب کے بارے میں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ اعراب کے اعتبار سے دو قسم کے اسم ہوتے ہیں، ایک مبنی اور ایک معرب۔ مبنی وہ لفظ ہے جس کا اعراب کبھی بھی نہیں بدلتا ہے، اور معرب وہ لفظ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی معرب الفاظ کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہے، ان سب کا اعراب بالکل درست اور حقیقی اعراب ہوتا ہے۔ حقیقی اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جیسا عامل آپ لگائیے گا، حقیقت میں ویسا اعراب وہ قبول کر لے گا اپنے اوپر۔ اگر آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تم زبر لے لو تو وہ زبر لے لے گا، آپ نے کہا کہ تم زیر لے لو تو وہ زیر لے لے گا، آپ نے کہا پیش لے لو تو اس نے پیش لے لیا۔ تو جیسا عامل ہم کسی لفظ پر لگاتے ہیں اس کا اعراب بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ معرب کی پہچان ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اسم کا اعراب پیچھے والے اسم کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ایک اسم ہے جس کا اوپر زیر آیا ہے پیچھے والے اسم پر زیر آنے کی وجہ سے، یا اس پر زبر آیا ہے پیچھے والے لفظ پر زبر آنے کی وجہ سے، یا اس کے اوپر پیش آیا ہے پیچھے والے لفظ پر پیش آنے کی وجہ سے، تو ہم کہیں گے وَيُسَمَّى التَّابِعُ، تو اس کا نام تابع ہے۔ یعنی کسی بھی لفظ کا اعراب اپنا نہ ہو، حقیقت میں اس کا اپنا اعراب نہیں ہے، بلکہ وہ اتباع کر رہا ہے اپنے سے پیچھے والے لفظ کے اعراب کو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تابع ہے۔ اگر میں بہت ایک جملے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ عام لفظ میں اور تابع میں کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ ایسے یاد رکھیے کہ عام جو لفظ ہوتا ہے اس میں معرب، اس کا عامل 3 ہو سکتا ہے، یا تو مرفوعات میں سے، یا مجرورات میں، یا منصوبات میں سے۔ یا تو اس کا عامل زبر دینے والا ہوگا، یا زیر دینے والا، یا پیش دینے والا، اسی لیے اس کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے۔ یہ عام اس میں معرب کی بات چل رہی ہے۔ اگر یہ تابع کی بات ہو تو تابع کی تعریف آپ ایسے کریے گا کہ اس کا عامل جو ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی عامل نہیں ہوتا ہے جو اس کو زبر دے رہا ہو، یا زیر دے رہا ہو، یا پیش دے رہا ہو۔ اس کا عامل پیچھے والا لفظ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب اس کے اوپر آتا ہے، ٹھیک موصوف صفت کے جیسا، ٹھیک ہے، مگر موصوف صفت نہیں۔ موصوف صفت بھی اس کے اندر آتا ہے یقینی طور پہ، کوئی شک نہیں ہے، مگر پھر بھی صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے، تابع بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اعراب متبوع کا ہوتا ہے، جس وجہ سے متبوع کے اوپر زبر زیر یا پیش آیا ہوتا ہے، وہی اعراب تابع کے اوپر بھی آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے
وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ۔ تابع کیا ہے؟ ہر وہ دوسرا اسم جو معرب ہوتا ہے اور اپنے پہلے والے اسم کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے کسی ایک جہت میں۔ یعنی تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے پہلے والے اسم کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ وَالتَّوَابِعُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ النعت یعنی صفت، العطف بالحرف عطف احرف، تاکید، بدل اور عطف بیان۔ تو پہلی قسم ہے موصوف، دوسری قسم ہے عطف بحرف، تیسری قسم ہے تاکید، چوتھی قسم ہے بدل اور پانچویں قسم ہے عطف بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل نعت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ النعت تابع یدل علی معنی فی مطبوع۔ یہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر اپنی مطبوع کے سلسلے میں، یعنی اپنے مطبوع کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی مطبوع کے بارے میں بات ہوتی ہے، مطبوع کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اسی کے معنی پر یہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک آدمی آیا جو عالم ہے، یا عالم آدمی آیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ عالم جو لفظ ہے یہ نعت ہے، یہ صفت ہے جو اپنے مطبوع کے معنی کو واضح کر رہا ہے، اپنے مطبوع کو واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہو گئی کیا کہ نعت جو ہے یعنی صفت جو ہے اپنے مطبوع یعنی موصوف کے بارے میں بات کرتا ہے، کسی بھی معنی کو ظاہر کرتا ہے جو معنی اس کے اندر پائی جانی چاہیے، جیسے رجلن کے اندر عالم ہونے کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ دوسرا صورت یہ ہو سکتا ہے کہ او فی متعلق مطبوعہ، کس ڈائریکٹلی مطبوع کے اوپر بات نہیں کرتا ہو، مطبوع کے بارے میں بات نہیں کرتا ہو، بلکہ مطبوع سے متعلق کوئی چیز ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہو۔ جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، عالم ہے اس کے والد، یعنی اس کے والد جو ہیں وہ عالم ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں عالم ہونے کی صفت رجلن کی نہیں بیان کی جا رہی ہے، رجلن کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ عالم ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ عالم ہے۔ وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور یہ جو نعت ہوتا ہے اس کو ایک طرح سے صفت بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ہم جان ہی رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صفت 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک صفت ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹلی موصوف کے بارے میں بات کرتا ہے، اور دوسرا صفت یہ ہوتا ہے جو موصوف کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے بلکہ موصوف سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے، متعلق چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلی صورت میں عالم آدمی تھا تو وہاں صفت جو ہے وہ ڈائریکٹلی موصوف رجلن کے لیے آیا، اور دوسرے مثال میں رجلن کا جو باپ ہے وہ عالم ہے تو رجلن سے متعلق ہے اس کے فادر، اس کے بارے میں آیا کہ وہ عالم ہے، تو یہ بھی صفت ہوتا ہے۔ القسم الاول انما یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء، پہلی جو قسم ہے یعنی وہ قسم جس میں موصوف ڈائریکٹلی اپنے صفت کے لیے آتا ہے، اس میں وہ اتباع کرتا ہے اپنے مطبوع کی، یعنی صفت اپنے موصوف کی اتباع 10 چیزوں میں کرتا ہے، یعنی 10 چیزوں میں برابر ہوتا ہے۔ اعراب یعنی واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع تو 8 ہو گئے، تذکیر 9، تانیث 10، مذکر مؤنث سوری۔ اعراب پہلا ہو گیا اعراب یعنی زبر زیر پیش تو 3 ہو گئے، تعریف یعنی معرفہ تو 4 ہو گیا، تنکیر یعنی نکیرہ تو 5 ہو گیا، واحد 6، تثنیہ 7، جمع 8، تذکیر یعنی مذکر 9 اور تانیث یعنی مؤنث 10۔ تو موصوف صفت جو ہے وہ 10 باتوں میں برابر ہوتا ہے، کب؟
جب صفت ڈائریکٹلی موصوف کے لیے آتا ہے. مثال دیکھ لیجئے، جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا، ورجلان عالمانی، میرے پاس دو آدمی عالم آئے، ورجال عالمون، میرے پاس بہت سے مرد عالم آئے، زید العالم، میرے پاس عالم زید آیا، و امرات عالمۃ، میرے پاس عالمہ عورت آئی. یعنی ایک ایک کر کے سب کا اگزامپل دے دیا گیا ہے سیٹ کرنے کے لیے، آپ سمجھ سکتے ہیں. والقسم الثانی، اور جو دوسری قسم ہے جہاں صفت اپنے موصوف کے لیے نہ آ کر کے موصوف سے متعلق لفظوں کے لیے آتا ہے، انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، وہ شروع کے 5 چیزوں میں ہی برابر ہوتا ہے، 3 اعراب اور تعریف تنکیر یعنی مذکر مؤنث، باقی چیزوں میں وہ برابر نہیں ہوتا ہے. یعنی جب صفت موصوف سے متعلق ہو کر کے آتا ہے تو 5 چیزوں میں برابر ہوتا ہے، زبر زیر پیش اور معرفہ نکیرہ. مثال کے طور پہ اب کہہ رہے آنی یعنی کہ میرا مطلب ہے اعراب، تعریف اور تنکیر، جو میں نے بتا ہی دیا کہ اعراب میں اور معرفہ نکیرہ میں. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من هذه القریۃ الظالم اہلھا. تو یہاں پر جو ظالم کا لفظ ہے وہ گاؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ گاؤں سے متعلق جو لوگ ہیں اس کے لیے ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ اعراب میں برابر، اعراب میں برابر ہے، قریتی پہ بھی زیر، ظالم پہ بھی زیر، معرفہ نکرہ میں بھی برابر ہے، القریہ بھی معرفہ، الظالمہ بھی معرفہ، لیکن مذکر مؤنث میں برابر نہیں ہے. القریہ مؤنث ہے، الظالمی مذکر ہو گیا، کیونکہ یہاں مذکر مؤنث کی برابری نہیں، صرف اعراب اور معرفہ نکرہ کی برابری ہوتی ہے. وفائدۃ الناتی، اب صفت لانے کا فائدہ، صفت ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تخصیص المنعوتی ان کان نکرتین، کہ صفت لاتے ہیں موصوف کو، منعوت بھی کہتے ہیں اسی کو، موصوف کو خاص کرنے کے لیے. کب؟ جب موصوف صفت دونوں نکرہ ہو. جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا. تو یہاں پر جو عالم ہونے کا صفت ہے یہ رجل کو خاص کرنے کے لیے آیا، کہ میرے پاس آدمی آیا کہتے تو کوئی بھی آدمی ہو جاتا، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، کچھ بھی، لیکن جب عالم میں نے لگا دیا تو خاص ہو گیا کہ سارے انسان مراد نہیں ہے، آدمی مراد نہیں ہے، صرف عالم جو آدمی ہے وہ مراد ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا اس کو وَتَوْضِيحُهُ پڑھ لیجئے، نیا ہی جملہ بنا لیجئے. وَتَوْضِيحُهُ، اور اس کی توضیح کرنا، یعنی اور اس کو اچھے سے واضح کر دینا. ان کانا معرفتین، اگر موصوف صفت دونوں معرفہ ہو، جیسے جاءنی زید الفاضل، میرے پاس فاضل زید آیا. اب نکیرہ ہوگا تو نکیرہ میں خاص کرنا مقصود ہوگا، لیکن اگر وہ معرفہ ہے تو معرفہ ہے تو آلریڈی خاص ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی توضیح کرنا، یعنی معرفہ جو خاص ہوتا ہے اس کو اور اچھے سے خاص کر دینا، کہ دنیا میں بہت سے زید ہو سکتے ہیں لیکن زید میں جو فاضل تھا وہ میرے پاس آیا ہے. اس کا آگے کہہ رہے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ، اور کبھی کبھی ہوتا ہے صرف، مجرد مانے صرف، مدح اور ثنا یعنی دونوں کے ایک ہی معنی، تعریف کرنے کے لیے، کسی کی اچھائی بیان کرنے کے لیے. یعنی نہ تو تخصیص مراد ہوتا ہے، نہ توضیح مراد ہوتا ہے، بلکہ صرف تعریف مراد ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر جو الرحمن اور رحیم ہے یہ صرف تعریف بیان کرنے کے لیے صفت بیان کیا گیا ہے، نہ کہ مخصوص کرنے کے لیے اور نہ ہی توضیح کرنے کے لیے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وقت یکون للذم، اور کبھی کبھی برائی بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں پر جو رجیم کا لفظ ہے وہ یہ صفت برائی کے لیے خاص طور پہ بیان ہوا ہے. وقت یکون للتاکید، اور کبھی کبھی تاکید کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، جیسے نفخۃ واحدہ، ایک نفخہ، ایک پھونک. اب یہاں پر جو ہے نفقتن، یہ آلریڈی واحد لفظ ہے تو اس کے معنی ایک ہیں ہی،
پھر آگے صفت واحد لا کر کے مزید تاکید بیان کر دی گئی۔ وَعْلَمْ جان لو ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریۃ، نکیرہ جو موصوف ہوتا ہے کبھی کبھی پورا جملہ اس کی صفت بنتا ہے، یہ ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ جیسے مررت برجل ابوہ عالم، اب یہاں جو رجل ہے یہ موصوف ہے اور ابوہ عالم یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے تب صفت بن رہا ہے رجل کی۔ یا پھر دوسری مثال قام ابوہ، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہو گئی کہ جملہ فعلیہ بن کے صفت بن رہا ہے موصوف کی، تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی صفت ایک لفظ ہوتا ہے اور کبھی کبھی صفت ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ۔ آگے کہہ رہے والمزمر لا یوسف ولا یوسف بھی، کہ جو ضمیر ہوتا ہے وہ نہ تو صفت بیان کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی نہ تو وہ موصوف بن سکتا ہے ڈائریکٹلی اور نہ ہی وہ صفت بن سکتا ہے ڈائریکٹلی۔ چلیے فصل العطف بالحرف، اب دوسرا فصل ہے، یعنی توابع کی 5 قسمیں تھی، ایک ہم نے نعت پڑھ لیا، دوسرا ہم پڑھنے جا رہے ہیں العطف بالحرف۔ عطف بالحرف یعنی حرف کے ذریعے سے عطف کرنا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہوگا جو سمجھ لیجئے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ عربی میں کچھ حرف عطف ہیں، واو او ثم وغیرہ، اس طرح کے حرف عطف ہے جس میں سے ابھی صرف واو کے بارے میں آپ پڑھیے کہ عربی میں واو جو ہوتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ تب استعمال کرتے ہیں جب ایک ہی عامل 2 الگ الگ لفظ پر عمل کرتا ہو۔ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ایک ہی عامل 2 الگ الگ لفظوں پر عمل کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا نصر زیدن، تو ترجمہ آپ نے کیا زید نے مدد کی۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھائی زید نے بھی مدد کی تھی اور عمر نے بھی مدد کی تھی، تو آپ واو لا کر کے عمرو لکھ دیجئے یا امرن کر دیجئے تاکہ زیادہ اعراب کے ساتھ سمجھ میں آئے آپ کو۔ تو میں کہہ رہا ہوں نصر زید و امرن، کہ زید اور عمر دونوں نے مدد کی ہے۔ اب دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ فاعل پر پیش کیوں آتا ہے، تو فاعل پر پیش آتا ہے فعل کی وجہ سے، اس کا عامل فعل ہوتا ہے۔ تو زیدن جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے، اور اس پر پیش کیوں آیا؟ نصرہ فعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نصرہ فعل تھا، اس کو فاعل کی ضرورت تھی تو اس نے زیدن کو فاعل بنایا۔ تو زیدن پر جو اعراب ہے اس کا عامل کون ہے؟ نصرہ فعل۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ امر پہ کیوں ہے اعراب، امر پہ پیش کیوں ہے؟ تو امر کا بھی تو عامل جو ہے وہ نصرہ ہی ہے، کیونکہ امر نے بھی تو مدد کرنے کا کام کیا۔ تو جیسے نصرہ نے زیدن کو اپنا اعراب دیا پیش اور فاعل بنایا، ویسے ہی نصرہ نے امرن کو بھی اعراب دیا پیش اور اپنا فاعل بنا لیا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ نصرہ ایک عامل ہے، مگر جو معمول ہے جس پر عمل ہو رہا ہے وہ 2 ہیں، زید بھی ہے اور عمر بھی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے عطف با حرف۔ اب یہاں دیکھیے، جو پہلے لکھا ہوا ہے یعنی جس کے اوپر آپ نے کمپیریزن کیا ہے، یا اس کو بہت آسان میں ایسے ہی یاد رکھیے کہ جو پہلے لکھا ہے وہی ہوتا ہے معطوف علیہ۔ تو یہاں زیدن پہلے لکھا ہوا ہے تو زیدن کو ہم کہیں گے معطوف علیہ، میم عین طا واو فا، معطوف علیہ۔ اور جو بیچ میں جو یہ واو ہے یہ ہو گیا حرف عطف، اور یہ جو امرن ہے یہ کہلائے گا معطوف۔ تو اس کی ترکیب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نصرہ فعل ہے، زیدن معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، امرن معطوف ہے۔ معطوف علیہ دونوں مل کر کے تب فاعل بن رہا ہے نصرہ فعل کا، یعنی کسی کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔
चलिए अब देखिए, ताबेउन हत्फ बहर्फ एक ऐसा ताबे होता है, युनसबु इलैहि मा नुसिबा इला मतबूइही, कि उसकी तरफ वही चीज़ मंसूब की जाती है जो मंसूब की गई है होती है उसके मतबू की तरफ। जैसे अम्र के तरफ नसरा का को हमने मंसूब किया, ठीक वैसे ही जैसे जैद की तरफ भी नसरा मंसूब था, इसी को कहा जाता है ताबे। वकिलाहुमा मकसूदानी बि तिलकन निस्बती, अब ये अहम है, और वो दोनों मकसूद होते हैं उस निस्बत के साथ। यानी जैसे नसरा की निस्बत हमने जैद की तरफ भी की और अम्र की तरफ भी की, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जैद को ही हमको फ़ाइल बनाने का मकसद था हमारा, सिर्फ जैद की निस्बत साबित करनी थी कि जैद फ़ाइल है, बल्कि वो दोनों की निस्बत साबित करनी थी, जैद की भी और अम्र की भी। तो जिसकी तरफ हम निस्बत करते हैं वो दोनों मकसूद होता है, ताबे भी और मतबू भी दोनों। इसीलिए मैंने फ़ाइल दोनों को मिला के बनाया, अकेले ना जैद को बनाया ना अम्र को बनाया। व युसम्मा अतफुन नस्क, और इसको अतफ़ नस्क भी कहते हैं। व शर्तहू, और इसकी शर्त है, अन यकूना बैनहू व बैन मतबूइही अहदु हुरूफिल अतफ़ी, कि उसके दरमियान यानी मातूफ़ के दरमियान और मातूफ़ अलई के दरमियान हरफ अत्फ में से कोई ना कोई हर्फ ज़रूर हो। जैसे मैंने बताया कि हरफ अत्फ जो है ज़्यादा है, 6-7 हैं तकरीबन या 8 हैं, उसमें से ज़्यादा मशहूर सुम्मा, वाव और औ है। उसकी फिर अपनी अपनी इस्तेमाल है, कब सुम्मा कब वाव कब औ। फ़िलहाल यहाँ वाव के बारे में बात कह रहे हैं और बाकी के बारे में कह रहे हैं वसयाती ज़िक्रुहा फ़िल क़िस्म सालिसी, इंशाअल्लाह ताला, कि उसका ज़िक्र जो है वो तीसरी किस्म में आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मिसाल है, काम ज़ैदुन व अमरुन, खड़ा हुआ ज़ैद और अम्र। तो कामा फ़ेल है, ज़ैदुन मातूफ़ अलई है, वाव हर्फ अत्फ़ है, और अमरुन जो है ये मातूफ़ है। अब यहाँ देखिए, मकसूद दोनों है, जैद भी और अम्र भी, क्योंकि खड़ा दोनों हुआ है, ना अकेले जैद खड़ा हुआ है ना अकेले अम्र खड़ा हुआ है। व इज़ा उतिफ़ा अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिली, और जब अत्फ़ किया जाता है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल में। अब याद रखिएगा कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो होता है ना, ये वो ज़मीर होता है जो फ़ेल के अंदर होता है। जैसे मैं कहता हूँ नसरतू, तो नसरतू के अंदर अना ज़मीर है जो फ़ेल के अंदर है, तो उस ज़मीर को कहा जाता है मरफ़ू मुत्तसिल। अब मान लो मुझे कहना है कि मैंने और जैद ने मदद की, तो नसरतू ज़ैदुन कहूँगा तो ये गलत हो जाएगा, या नसरतू व ज़ैदुन कहूँगा तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली ज़मीर पे अब दिक्कत है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, यजिबु ताकीदुहु बिज़मीरिल मुनफसिली, वहाँ पर मरफ़ू मुनफसिल ज़मीर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वाजिब है। तो ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल क्या होगा, अना, तो मुझे कहना होगा नसरतू अना व ज़ैदुन, माने में कोई फ़र्क नहीं आएगा, नसरतू व ज़ैदुन कहते हैं तब भी वही मतलब होता मैंने और ज़ैद ने मदद की। लेकिन चूँकि पढ़ने में और लिखने में वो गलत है, इसीलिए हमको सही करने के लिए क्या करना होता है, नसरतू के बाद अना ज़मीर लानी पड़ती है और तब उस पर अत्फ़ करना होता है, नसरतू अना व ज़ैदुन, मैंने और ज़ैद ने मदद की। जैसे देखिए, ज़रबतु अना व ज़ैदुन, मैंने और ज़ैद ने मारा। इल्ला इज़ा फुस्सिला, हाँ अगर फसल कर दिया जाए, यानी फेल के बाद कोई दूसरा लफ्ज़ लाया जाए और बाद में बाद में अत्फ़ किया जाए, तो ऐसी सूरत में ज़मीर लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, ज़रबतु अल यौमा व ज़ैदुन, तो यहाँ चूँकि ज़रबतु फेल और अत्फ़ के बीच में एक लफ्ज़ आ गया, तो अब यहाँ पर हमको ज़मीर लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिना ज़मीर के कर देंगे। तो अगर फ़स्ल है तो ज़मीर नहीं लाएंगे, फ़स्ल नहीं है ज़मीर लाना वाजिब है।
وَإِذَا عُطِفَ، اور جب عطف کیا جائے علی ضمیر المجروری، مجرور پر، اور مجرور تو ہمیشہ متصل ہی ہوتا ہے، تو جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے یجب اعادۃ حرف الجر، تو وہاں بھی وہی بات ہے کہ دونوں لفظ پہ الگ الگ حرف جر ہم کو لگانے پڑیں گے، لکھنے پڑیں گے. جیسے مررت بیکا و بی زیدن ایسا لکھنا پڑے گا، ہم مررت بیکا و زیدن نہیں لکھ سکتے ہیں. اعلم یا وعلم، جان لو، ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف جو ہوتا ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، معطوف چونکہ تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے، تو معطوف علیہ پہ جو حکم لگا ہے وہی حکم معطوف پہ بھی لگے گا. آنی اذا کان الاول صفتا لشیء او خبرا لامر او صلتا او حالا فالثانی کذالک ایضا، یعنی میرا مطلب ہے کہ جب معطوف علیہ صفت ہو یا خبر بن رہا ہو یا صلہ بن رہا ہو یا حال بن رہا ہو، معطوف بھی ویسا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک. وَالضَّابِطَةُ، اور ضابطہ یہاں پر یہ ہے کہ انَّهُ حَيْثُ يَجُوزُ أَن يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ وَحَيْثُ لَا فَلَا. ایک ایکسٹرا نوٹ کے ضابطے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ممکن ہو کہ معطوف معطوف علیہ کی جگہ کو بدلا جا سکتا ہو تو وہاں پر معطوف معطوف علیہ کی جگہ کو بدل دیں گے، اور جہاں پر بدلنا نہیں جا سکتا ہو فلا، وہاں پر نہیں بدلیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ معطوف علیہ پہلے اور معطوف بعد میں آنا چاہیے. کوئی ایسی صورت ہو جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یہاں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں پر آپ معطوف معطوف علیہ کی جگہ کو بدل بھی سکتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز. عطف جو ہے ایسے دو معمول پر جس کے دو الگ الگ عامل ہوں وہاں پر بھی جائز ہے. اذا کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف کذالک، اور اس وقت جب معطوف علیہ مجرور ہو اور معطوف کے پہلے معطوف علیہ جو ہے وہ مجرور ہے اور معطوف کے بعد آ گیا ہو. جیسے فی الداری زید والحجرتی امر، جیسے کہ یہ مثال کہ گھر میں زید ہے اور کمرے میں امر ہے. وفی ہذہ المسألۃ مذہبانی آخرانی، اور اس مسئلے میں دو الگ الگ مذہب بھی ہیں. وَهُمَا أَن يَجُوزَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْفَرَّاءِ، امام فرا کے نزدیک وہ دونوں مطلقاً کوئی بھی اعراب لگا سکتے ہیں، جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عِنْدَ سِبْوَيْهِ، اور امام سبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے مطلقاً، یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. مسئلہ کیا سمجھ لیے؟ تو لفظی ترجمہ میں نے بتایا. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مان لیا جائے کہ جس پر آپ معطوف معطوف علیہ ہے، معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے، اور معطوف علیہ کا کوئی نہ کوئی عامل ہوگا. یہ ممکن ہے کہ معطوف علیہ کا عامل کچھ اور ہو جائے اور معطوف کا عامل کچھ اور ہو جائے. یہ ممکن ہے کبھی کبھی. اگر ایسا ہوتا ہے کہ معطوف کا عامل کچھ اور ہو جائے اور معطوف علیہ کا عامل کچھ اور ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں دو مسئلے ہیں، دو اماموں کا دو الگ الگ باتیں ہیں. امام فرا کہتے ہیں کہ اپنے حساب سے جو اعراب لگانا ہے عامل کے مطابق آپ لگا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. امام سوی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہاں پر جو ہے وہ قاعدے کے مطابق ہی جو اعراب سیٹ کرنا ہوگا وہی کر سکتے ہیں، مرضی کے مطابق کوئی اعراب نہیں لگا پائیں گے. یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ امام فرا کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، امام شیوعی کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے ہیں. اور عام جو مسئلہ ایک تیسرا چل رہا ہے اس کے بارے میں یہاں بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مقدم کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں جو عامل کا اپنا اعراب ہے، یعنی جس معطوف علیہ کا جو عامل ہے وہ معطوف علیہ کو اعراب دے دے اور معطوف کا جو عامل ہے وہ معطوف کو اعراب دے دے، کوئی حرج نہیں. یعنی انہوں نے امام فرا کے مسئلے کو اختیار کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کو سمجھیے.
فی الداری زید والحجرتی امر، زید پر پیش ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، دار پہ زیر ہے فی حرف جر ہونے کی وجہ سے، یہاں حجرت پر زیر ہے اس فی کی وجہ سے، اور امرن پر پیش ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیے دو عامل الگ الگ ہو گئے نا، زیدن پر پیش آنے کا عامل کچھ اور ہے، دار پر زیر آنے کا عامل کچھ اور ہے، حجرت پر زیر آنے کا عامل کچھ اور ہے، امر پہ پیش آنے کا عامل کچھ اور ہے، اور یہ پورا جو جملہ ہے بیچ میں حرف عطف ہے۔ تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کا عامل کچھ اور ہے، اس کا عامل کچھ اور ہو گیا۔ تو اب اعراب جو آئے گا وہ کس اعتبار سے آئے گا؟ اگر ہم یہ مان کے چلے کہ حجرت پر جو ہے یہ فی حرف جر عمل کر رہا ہے تو یہ صحیح تو نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ بیچ میں زید آ گیا۔ اگر یہ ایسے لکھا ہوتا فی الداری والحجرتی تب تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں تو لکھا ہوا ہے فی الداری زیدن، تو فی کا اثر تو یہ بلاک کر رہا ہے، زید جو ہے وہ بلاک کر رہا ہے، ادھر نہیں آنے دے رہا ہے۔ پھر بھی ہم مان رہے کہ نہیں یہاں پر بھی فی ہے، تو یہ ہوا نا کہ اب یہ فاصلہ ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر کس طرح کا اعراب لگانا چاہیے؟ تو امام سیوئی کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس طرح سے نہیں لکھا جائے گا، اور اگر یہ اس طرح سے لکھا جا رہا ہے تو اس کا اپنا جو اعراب ہے وہی دینا پڑے گا۔ یعنی ان کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جملے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ جملہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں۔ امام فرہ کہتے ہیں کہ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور ان سب کا اپنا جو عامل ہے ویسے ہی عمل کرے گا۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ زیدن فی الدار یہ جملہ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مبتدا خبر میں جب فا حرف جر سے جملہ شروع ہوتا ہے تو خبر مقدم ہو جاتا ہے اور مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، وہی چیز یہاں ہوا۔ اور یہ جو الحجرتی امرن ہے اس میں بھی ہم یہی قید مان لیں گے کہ یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ یہ فی حذف تھا یا یہ فی عمل یہاں کر رہا ہے، اور یہ بھی وہی جملہ ہے جو پیچھے والا جملہ ہے، یعنی الداری زیدن الحجرتی امرن، اور دونوں پر فا کا عطف ہے۔ اس طرح ہم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عام طور پر جو عام معمول ہوتا ہے وہ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کے جملے عربی میں آپ کو بہت ہی زیادہ ملیں گے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ پھر سمجھ لیجئے ایک بار تو اور آسانی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر دو مختلف عامل ہو دو معمول کا، یہ بالکل ویسا ہی اگر آپ کو یاد ہو مبتدا خبر والا جو میں نے پڑھایا تھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے میں دو الگ الگ مبتدا استعمال ہوتے ہیں الگ الگ جنس کے، ایک مبتدا مذکر ہو جاتا ہے، ایک مبتدا مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ دو عامل ہو، دونوں الگ الگ ہو، اور دو معمول ہو وہ دونوں بھی الگ الگ ہو، تو ایک پر پیش یا زیر آ رہا ہو کسی اور ریزن کی وجہ سے، اور ایک معمول پر زبر زیر یا پیش آ رہا ہو کسی اور ریزن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ امام سیوئی کہتے ہیں اس طرح کے جملے نہیں لکھے جائیں گے۔ امام فرہ کہتے ہیں کہ جو عامل جس پر جیسا اعراب ڈال رہا ہے ویسا ہی اعراب ڈال دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اس میں اور کچھ تو چھوٹا نہیں ہے شاید۔ چلیے تیسری فصل ہے تاکید۔ تاکید یاد رکھیے گا، تاکید کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو زور دینا۔ جس لفظ سے زور پیدا کرتے ہیں اس کو تاکید کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے زور پیدا کرتے ہیں اس کو مؤکد کہا جاتا ہے۔ تو مؤکد اور تاکید یہ یاد رکھیے گا، جس پر زور دیں گے وہ تاکید، جس لفظ سے زور دیں گے، اور جس کے لیے تاکید لائیں گے وہ ہو گیا مؤکد۔ تاکید دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لفظی ہوتا ہے، ایک معنوی ہوتا ہے۔ لفظی تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو بار بار ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں تو وہ تاکید لفظی ہو گیا، اور تاکید معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے عربی میں بنا ہوا ہوتا ہے جو خاص طور پر تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے تابع یہ ایسا تابع ہے
یدل علی تقریر المطبوع فی ما نسب الیہ، کہ جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے ثابت کرنے پر اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یعنی مطبوع کے اوپر جو حکم لگایا گیا ہے اس کو یہ ثابت کرتا ہے زور دے کر کے. یا پھر او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یا اس بات پر زور دیتا ہے کہ جس حکم میں مطبوع شامل ہے اس کا سب فرد یا کوئی فرد اس کے اندر شامل ہے. یعنی دو طریقے سے تاکید کا استعمال ہوتا ہے. پہلا، جو حکم مؤکد پہ لگا ہے اسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے تاکید استعمال ہو، یا جتنے لوگوں پر مؤکد میں حکم لگا ہے تاکید ان سب لوگوں کے فرد کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو. مثال سے اور واضح ہو جائے گا. دیکھیے، والتاکید علی قسمین، تاکید دو قسم کا ہے. لفظی، لفظی تاکید، وہو تقریر لفظ الاول، اور یہ جو ہے پہلے لفظ کو دوبارہ لکھ دینا، بار بار ریپیٹ کر دینے سے ثابت ہو جاتا ہے. جیسے جاءنی زید، زید میرے پاس زید آیا، یا جاء زید میرے پاس زید آیا. معنوی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالفاظ معدودۃ، کہ اس میں کچھ گنے ہوئے الفاظ ہیں جس کا استعمال ہوتا ہے. وہی النفس والعین، نفس اور عین یہ استعمال ہوتا ہے. للواحد والمثنى والمجموع، واحد تثنیہ اور جمع کے لیے. باختلاف الصیغۃ والضمیر، جس میں صیغہ اور ضمیر دونوں کا اختلاف ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا، عین کی تثنیہ عینانی آئے گی اور جمع ہوگا تو عیون آئے گا. نفسن کی تثنیہ نفسانی اور جمع انفس آئے گا. یعنی ضمیر بھی بدل رہی ہے، لفظ بھی بدل رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، صیغہ اور ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ لفظ صیغہ واحد ہوتا ہے، معنی جمع کے ہوتے ہیں. جیسے قوم ہے، صیغہ واحد ہے مگر ضمیر اس کے اندر ہم ہوتا ہے، جمع معنی کے ہوتے ہیں، اس لیے قوم ایک آدمی کو نہیں بولتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے صیغہ واحد ضمیر جمع. اور صیغہ اور ضمیر دونوں برابر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے رجلن ہے تو رجلن ایک آدمی کو بولا جا رہا ہے، تو لفظ بھی واحد ہے اور ضمیر بھی اس کا اگر مان لائیں گے تو ہوا ہی لائیں گے، ہم تو لائیں گے نہیں، تو ضمیر بھی واحد ہے، اسی کو بولا جاتا ہے. جیسے جاءنی زید نفسہ، میرے پاس زید آیا. یا اگر یہ تثنیہ ہوتا زیدانی تو والزیدانی انفسہما، تو تثنیہ ہو گیا. او نفسہما، یہ بھی یعنی انفسہما نفسہما دونوں سیم چیز ہے، تثنیہ ہو گیا. والزیدون انفسہم، اور زیدون جب جمع آیا تو انفسہم ہو گیا جمع. وکذالک عینہ، اس میں بھی وہی ہوگا، جاء زید عینہ وجاء زید عیناہما، اور جاء الزیدون اعینہم. یہ پورا تینوں اس کی مثال ہے. اس کا اسی طرح مؤنث کی جاءتنی ہند نفسہا، جاءتنی الہندانی انفسہما ونفسہما، وجاءتنی الہندات انفسہن. سیم وہی مثال ہے بس مؤنث کے ساتھ. یہ یاد رکھیے گا، انفسہما تثنیہ بھی ہے اور نفسہما بھی تثنیہ ہے، دونوں میں سے جو استعمال کرنا ہے کر سکتے ہیں. اس کے بعد کلا اور کلتا، جیسے عین انفس، یہ آپ نے پڑھ لیا. کلا اور کلتا، کلا اور کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. للمثنی خاصتاً صرف تثنیہ کے لیے ہے، اور یہ دونوں ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اور اس کے بعد ضمیر آتا ہے تثنیہ کا. جیسے قام الرجلان کلاہما، دو آدمی کھڑے ہوئے. یا قامت المرأتان کلتاہما، یا دو عورت کھڑے ہوئی. تو یہ کلا اور کلتا کی مثال تھی. کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے. یہ دونوں ہمیشہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یہ اصل میں کلانی اور کلتانی تھا، ہے نا. یہ جو کلا اور کلتا ہے یہ اصل میں کلانی اور کلتانی تھا، لیکن جب مضاف بنتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اس لیے کلانی سے کلا ہو گیا اور کلتانی سے کلتا ہو گیا. وَكُلٌّ أَجْمَعُ أَقْطَعُ أَبْطَعُ أَبْصَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى، یہ تثنیہ کے لیے نہیں ہے. باختلاف الضمیر، اس میں ضمیر کا بدلاؤ ہوتا ہے، صیغوں کا بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. کلُّ الصیغۃ فی البوا، کلٍ والصیغۃ، اچھا نہیں، ایک منٹ یہ بدل گیا، یہ ایسے ہے. یہ باختلاف الضمیر فی کلی، کلی میں صرف ضمیر کی تبدیلی ہوتی ہے، صیغہ کی نہیں.
वस्सेगतु फिल बवाकी, और बाकी जो है यानी अजमऊ, अक्तऊ, अबतऊ, अबसऊ, इसमें सेगा भी तब्दील होता है। मतलब क्या हुआ, कुल्लू जो होता है ये जमा के लिए अगर आ रहा है तब भी ये कुल्लू ही लिखा रहेगा, लेकिन बाकी जो है ये अजमऊ, अक्तऊ, अबसऊ, ये जब जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो ये जमा मुज़क्कर सालिम की तरह वाव नून के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, जा अनिल कौमु कुल्लुहुम अजमाउन अक्ताउन अबताउन अबसाउन, कि मेरे पास पूरी कौम आई। देखिए कुल्लू में कोई सेगे में तब्दीली नहीं आई, सेगा वाहिद ही रह गया, लेकिन माने जमा के हैं सब के सब। लेकिन अजमाउन में सेगा भी बदल गया, माने भी, ये ज़मीर भी, यहाँ भी सेगा बदल गया, ज़मीर भी, यहाँ भी सेगा, यहाँ भी सेगा। ठीक है, तो पता चला है कुल्लू हमेशा कुल्लू ही रहता है। बाकी के जितने भी लफ्ज़ हैं उन सब के अंदर जमा मुज़क्कर सालिम वाव लगता है, और वो फिर धीरे धीरे सेगा और ज़मीर दोनों के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है। दूसरी मिसाल मुअन्नस के लिए लीजिए, वकामतिन निसाउ कुल्लुहुन्ना व जुमाउ व कुताउ व बुताउ व बुसाउ। यहाँ भी क्या हुआ, कुल्लू बराबर रह गया, वकामतिन निसाउ कुल्लुहुन्ना, औरतें खड़ी हुई सारी की सारी। यहाँ पे भी कुल्लू जो है ये कुल्लू ही रह गया, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, ये मुअन्नस मुज़क्कर के हिसाब से भी नहीं बदल पाया, बस लास्ट में ज़मीर लगी। लेकिन जुमाउ, कुताउ, बुताउ, बुसाउ ये सारे के सारे मुअन्नस बन गए, अजमाऊ से जुमाऊ बन गया। व इज़ा अरत्ता ताकीद ज़मीरिल मरफूइल मुत्तसिल बिन नफ्सी वल ऐनी, जब आप इरादा करें ज़मीर मरफू मुत्तसिल के ज़रिए आइन और नफ्स पर ताकीद करने का, जैसा पहले था ज़रबतु अना व ज़ैदुन, इस तरह से करना चाह रहे हैं, यजिबु ताकीदुहु बिज़मीरिल मुनफसिल, तो यहाँ भी वही करना होगा जो पीछे अत्फ में हुआ था कि आपको एक अलग से ज़मीर लानी पड़ेगी तब ताकीद करनी पड़ेगी। यानी ज़रबतु या ज़रबता नफ्सा का कहने के बजाय ज़रबता अंता नफ्सा का कहना पड़ेगा, यानी ज़मीर लानी पड़ेगी। आगे देखिए, वला युअक्कदु बिकुल्ली व अजमा इल्ला मा लहु अज्ज़ाउन व अबआज़ुन यसिहु इफ्तिराकुहुमा हिस्सन कल कौमी औ हुक्मन कमा तक़ूलु इश्तरैतु अल अब्दा कुल्लहु वला तक़ूलु अकरमतु अल अब्दा कुल्लहु। क्या मतलब है ज़रा समझिए, कुल्लू के ज़रिए या अजमाऊ के ज़रिए से ताकीद सिर्फ उन चीज़ों की हो सकती है जिनको टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिसको हिस्सी तौर पर यानी छूने के तौर पे अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कौम है तो कौम के एक एक फ़र्द को अलग अलग किया जा सकता है, तो ये तो हो गया लफ्ज़ी हिस्सी तौर पे। या अगर हुक्मी तौर पे भी अगर अलग किया जा सकता हो, जैसे मैं कहूँ इश्तरैतु अल अब्दा कुल्लहु, मैंने पूरा का पूरा गुलाम खरीदा, तो ये जुमला कहना सही है, इसलिए कि गुलाम के खरीदने के अलग अलग तरीके थे। कोई इंसान 2 हाथ का मालिक होगा, 2 पैर का मालिक होगा, कोई इंसान उसके प्राइवेट पार्ट से फ़ायदा उठाएगा तो उसका मालिक होगा। ये इस तरह के कैद लगते थे पहले जब गुलामों को बेचा जाता था। तो यहाँ क्या है, एक गुलाम के अलग अलग अज्जा किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने अकरमतु अल अब्दा कुल्लहु, कि मैंने पूरे के पूरे गुलाम की इज्जत की, तो ये सही नहीं होगा कहना, इसलिए कि इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो एक एक बदन पर अलग अलग नहीं लग सकती है, हाथ पर पैर पर अलग अलग नहीं लग सकती है। तो कह रहे हैं कि कुल्लू जो होता है ये लफ्ज़ हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई ऐसी चीज़ पर के बारे में ताकीद करनी हो जिसको टुकड़ों में बांटा जा सकता हो। वअलम, और जान लो, अन्ना अक्ताऊ व अबताऊ व अबसऊ व अब अतबाऊ ली अजमा वलैसा लहा मानन हाहुना बिदूनिही फला यजूज़ु तक़दीमुहा अला अजमा वला ज़िक्रहा बिदूनिही। अक्ताऊ, अबताऊ, अबसऊ, अतबा जो है ये अजमा के साथ ही इस्तेमाल होता है और इसके बगैर उसका इस्तेमाल नहीं है, यानी अजमा के बगैर इनका इस्तेमाल ही नहीं है, कोई माने ही नहीं है। इसीलिए जायज़ नहीं है अजमा के ऊपर इनको मुकद्दम करना या उनको जिक्र करना अजमाऊ के बगैर। मतलब क्या हुआ समझिए, जमा के लिए तो सब इस्तेमाल हुआ, अक्ताऊ, अबताऊ, अबसऊ, अजमाऊ, लेकिन कह रहे कि इन सब में अमीर जो है वो अजमा है और ये सारे तभी इस्तेमाल होंगे जब अजमा इनके साथ होगा।
بغیر اجمع لکھے ہوئے ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان سے پہلے اجمع کو لکھ دیں۔ جب بھی لکھائے گا تو اجمعو ہی لکھائے گا پہلے، اس کے بعد آپ کو من ہے تو یہ سب ایڈ کر دیجئے۔ چلیے اب آتے ہیں بدل۔ بدل میں بھی دو لفظ ہیں، ایک مبدل منہو ہوتا ہے، ایک بدل ہوتا ہے۔ بدل یعنی وہ لفظ ہوتا ہے، تو بدل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے، یا اس کے الگ الگ معنی ہیں مگر فی الحال اب یہی استعمال رکھیے کہ بدل وہ چیز ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو مبدل منہو کہتے ہیں، اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدل۔ اب بدل کی الگ الگ قسمیں ہیں، 3 قسمیں جہاں تک مجھے یاد ہے۔ ایک ہے بدل الکل ہوتا ہے، جس میں 2 الگ الگ لفظ بولے جاتے ہیں مگر مراد ایک ہی آدمی ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے بدل الغلط، جس میں پہلے غلط لفظ بولا جاتا ہے، بعد میں پھر اس کو درست کیا جاتا ہے، صحیح بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے بدل الاشتمال، جس میں 2 الگ الگ لفظ بولے جاتے ہیں لیکن جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں بدل کے ذریعے بیان کی جاتی ہے، پورا وہ آدمی مراد نہیں ہوتا ہے۔ خیر آگے پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے البدل بدل تابع ینسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، یہ ایسا تابع ہوتا ہے کہ منسوب کیا جاتا ہے اس کی طرف وہ باتیں جو اس کے متبوع کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، بس فرق کیا ہے؟ مقصود بدل ہی ہوتا ہے، اس کا متبوع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بس ایک فرق یہ یاد رکھیے گا بدل کے اندر کہ جیسے مان لو کہ جیسے معطوف معطوف علیہ میں دونوں مقصود تھا، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو پہلے لکھا گیا یعنی مبدل منہ وہ ضروری نہیں ہے، بدل ضروری ہوتا ہے۔ وَأَقْسَامُ الْبَدَلِ أَرْبَعَةٌ، اچھا بدل کی 4 قسمیں، بدل الکل، پھر بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ 4 قسمیں ہیں بدل کی، ایک مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بدل الکل من الکل، بدل الکل کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْمَطْبُوعِ نَحْوُ جَاءَنِی زَیْدٌ أَخُوکَ، کہ اس میں جو مدلول ہوتا ہے، اس کو سمپل یاد رکھیے، مدلول یعنی بدل اور مبدل منہ، اس میں مبدل منہ اور مبدل دونوں ایک ہی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مبدل منہ اور مبدل دونوں ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید اخوک، میرے پاس زید یعنی تمہارا بھائی آیا، تو تمہارا بھائی جو ہے وہ زید ہی ہے، تو میں اگر تم سے کہوں کہ میرے پاس زید آیا تب بھی تم سمجھو گے کہ تمہارا بھائی میرا بھائی ہے، اور میں کہوں تمہارا بھائی آیا تب بھی تم سمجھتے کہ زید ہے۔ تو اور جب میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس زید تمہارا بھائی آیا، تو تم کو پتا ہے کہ تمہارا بھائی یعنی اخو کا یہ لفظ اور زید یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی اخو کا اور زیدن ایک ہی انسان ہے۔ تو یہ ہو گیا مبدل منہ بدل، زیدن ہو گیا مبدل منہ، اخو کا ہو گیا بدل۔ دوسرا ہے بدل البعض، بدل البعض من الکل، بدل البعض کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ جُزْءُ مَدْلُولِ الْمَطْبُوعِ نَحْوُ ضَرَبْتُ زَیْدًا رَأْسَهُ، بدل البعض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مبدل منہ سے کا کوئی حصہ استعمال میں ہوتا ہے، پورا کا پورا مبدل منہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، رأسہ، اس کے سر کو، یعنی مراد کیا ہے؟ میں نے زید کے پورے جسم کو نہیں مارا ہے، اس کے سر کو مارا ہے، تو اس کا سر چونکہ جڑا ہوا ہے زید کے ساتھ، تو یہ ہوتا ہے بدل البعض۔ تیسرا ہے بدل الاشتمال، وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ مُتَعَلَّقُ الْمَطْبُوعِ، یہ وہ بدل ہے جس میں مبدل منہ سے جڑا ہوتا ہے بدل۔ جیسے سُلِبَ زیدن، زید کو لٹکایا گیا، ثوبہ یعنی کہ اس کا کپڑا، یعنی زید کے کپڑے کو لٹکایا گیا، کیونکہ زید کا کپڑا جو ہے وہ زید سے متعلق ہے۔ تو یہاں زیدن مبدل منہ، ثوبہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے بدل، اور یہ کون سا بدل ہے؟ بدل الاشتمال۔ چوتھا ہے بدل الغلط، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْغَلَط،
یہ وہ ہے جس کو غلط بول کر کے بیان کیا، یعنی مبدل منہو پہلے لاتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے، بعد میں بدل لا کر کے اس کو کریکٹ کرتے ہیں. جیسے جاءنی زید جعفر، میرے پاس زید آیا، نہیں جعفر آیا، یعنی زید جو مبدل منہو ہے یہ نہیں آیا تھا، جعفر آیا تھا. رأیت رجلا حمارا، اب اس کا ترجمہ یہ نہیں میں نے گھوڑا اور گدھا دیکھا، میں نے آدمی اور گدھا دیکھا. مطلب کیا ہے؟ رأیت رجلا، میں نے آدمی دیکھا، نہیں حمارا، میں نے گدھا دیکھا. تو یہ ہو گیا بدل الغلط. والبدل ان کان نکیرتم من معرفت یجب نعتہ، اگر بدل جو ہے وہ معرفہ میں سے نکیرہ ہو، یعنی پہلے معرفہ لفظ ذکر کیا گیا، اس کے بعد اسی کا نکیرہ لفظ ذکر کیا گیا، تو وہاں پر اس کی صفت لانی ضروری پڑ جاتی ہے. جیسے بن ناسیتی ناسیتن کاذبہ، اب ناسیہ سے ہی بن ناسیہ یہ معرفہ ہے، الناسیہ اسی سے ناسیتن نکلا ہوا ہے، تو اب یہ ناسیتن جو اکیلے نہیں لکھائے گا، اس کے ساتھ کاذبتن صفت جو ہے وہ آ گیا. ولا یجب ذالک فی اکثہ ولا فی المتجانسین، اور یہ اس کے الٹا میں نہیں ہوگا. الٹا یعنی مراد کیا ہے؟ اس کے نکیرہ اگر لفظ آ گیا اس میں نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو ہے یہ مبدل منہو کے بارے میں ہوگا، یعنی مبدل منہو اگر معرفہ میں سے نکیرہ آتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. اور اسی طریقے سے اگر بدل دونوں نکیرہ ہی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. متجانسین سے مراد یہاں پر یہی ہے. عام طور پہ متجانسین کے معنی ہوتا ہے ایک جنس کا، تو مبدل منہو اگر بدل اگر نکیرہ ہے تو وہاں پر صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے. کب؟ جب وہ معرفہ میں سے نہ آیا ہوا ہو. اس کے بعد ہے فصل عطف البیان، یہ آخری ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. عطف بیان کیا ہوتا ہے؟ عطف بیان بھی اصل میں بدل سے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ صرف نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی انسان کے دو نام ہوں، ایک اس کا حقیقی نام ہو اور ایک اس کا فیمس نام ہو کہ وہ بولتے ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے مان لیا جائے کہ ایک آدمی ہے عبداللہ، یہ اس کا حقیقی نام ہے، اور معاشرے میں اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، مان لو منا، ٹھیک ہے، اسی نام سے وہ فیمس ہو گیا. اب اگر کوئی بولے کہ منا عبداللہ کو بلا کے، یعنی منا یعنی عبداللہ کو بلا کے لاؤ، تو اس نے دو الگ الگ نام ضرور لیا ہے مگر مراد ایک ہی انسان ہے. اسی کو کہا جاتا ہے عطف بیان، کہ دو الگ الگ لفظ ہوتے ہیں نام کے مگر مراد ایک ہی شخص ہوتا ہے. تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ، یہ ایسا تابع ہوتا ہے جو صفت تو نہیں ہوتا ہے مگر اپنے مطبوع کو واضح کر دیتا ہے. وہ اشہر اسمِ شیئن، اور وہ کسی چیز کا مشہور نام ہوتا ہے. جیسے کام ابو حفص عمرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا نام جو فیمس مشہور نام ہو گیا وہ ابو حفص کے نام سے ہو گیا. کام عبداللہ ابن عمر، تو ابن عمر اور عبداللہ یہ دونوں ایک ہی آدمی ہیں. بہت جگہ آپ کو حدیث میں ابن عمر ملے گا، بہت جگہ ان عبداللہ ملے گا، مراد ایک ہی شخص ہوتے ہیں. ولا یلتبس بالبدل لفظا فی مثل قول الشاعر، اب کہہ رہے ہیں کہ التباس نہیں ہوتا ہے بدل کے ساتھ، جیسے شاعر کی اس قول میں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ عطف بیان بدل کے جیسا ہی ہے، تو پھر بدل کے ساتھ کنفیوژن کیوں نہیں ہے؟ تو بدل کے ساتھ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ بدل نام کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. عطف بیان اسپیسیفک خاص طور پہ صرف نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے شاعر کی اس قول سے آپ کو اندازہ ہوگا، انا ابن الطارق البقری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، کہ میں اس بکری طارق کا بیٹا ہوں، ایک ایسا آدمی کہ جس کے اوپر پرندے جو ہیں گرتے ہیں انتظار کرتے ہوئے، نگہبانی کرتے ہوئے. یعنی میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جس نے کسی کو ایسے مار کے چھوڑا ہوا ہے یا چلتا ہے، تو پرندے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کسی کو مارے گا اور اس کے موت پر، اس کے لاش پر جا کر کے ہم اڑ کر کے پہنچ جائیں گے، یہ مطلب ہے. تو یہاں بھی ابن الطارقی بکری بشرن، تو انا ابن الطارقی البکری، تو یہ دو لفظ استعمال کیے گئے، ابن طارق اور بشر، مگر مراد ایک ہی آدمی ہے. الباب الثانی فی الاسم المبنی، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں نقل کریں گے، پڑھیں گے. باب الاول میں نے پورا پڑھا دیا ہے، بہتر ایک بار پورا باب الاول خود سے کتاب سے آپ پڑھ جائیے تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے.
اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے وہ ضرور مجھ سے میسج کر کے کال کر کے پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.